نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ رونے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک رونے والے پتھر کا۔ مگر اس واقعے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک اور ایمان افروز واقعہ پیش کروں گی جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جو بہت زیادہ غریب تھا، کئی روز فاقوں میں گزار دیتا۔ ایک مرتبہ اس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کلیم اللہ ہیں اور کوہ طور پر جا رہے ہیں۔ آپ میری طرف سے اللہ پاک کو پیغام عرض کریے کہ میری آنے والی زندگی کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار میں عطا کر دیں تاکہ میں اچھی طرح زندگی گزار سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ پاک کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد قبول کر لی اور اس کو چند مویشی، گندم اور چند مزید چیزیں عطا کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے روزانہ کے کاموں میں لگ گئے۔ ایک سال یا کچھ عرصہ گزر گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ دوبارہ یاد آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ پتہ تو کروں کہ اس کا کیا بنا۔ جب آپ اس کے گھر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے ایک عالی شان مکان بنایا ہوا تھا۔ دوستوں اور مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا، دسترخوان بچھے ہوئے تھے، طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ سب کھا پی کر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے اور مزے اڑا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے پروردگار عالم، آپ نے تو اس بندے کو جو رزق دیا تھا وہ تو بہت کم تھا، لیکن آج میں اس بندے کے پاس کئی زیادہ نعمتیں۔ یا اللہ، میں یہ سمجھنے کی قاصر ہوں، بے شک آپ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بے شک وہ رزق اس کو اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق بس وہی تھا جو اس کو ہم نے دیا تھا۔ میرے اس بندے نے میرے ساتھ نفع کی تجارت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، یہ نفع کی تجارت کیا ہوتی ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے بندے نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، میرے راستے میں خرچ کرنے کو اپنا فرض جانا، غریبوں مسکینوں کے لیے دسترخوان بچھا دیے، اور میرا جو دستور ہے کہ جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 گنا زیادہ دیتا ہوں، کیونکہ مجھ سے تجارت میں اس کو نفع زیادہ ہو گیا، اس لیے اس کے پاس مال و دولت بے تحاشا ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کر، میں تجھ کو 10 گنا زیادہ دوں گا۔ لیکن ہمارا ایمان، ہمارا ٹوٹا پھوٹا یقین کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں کہ جب کوئی سوالی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم اپنی جیبوں کو نوٹوں کی بجائے سکوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کے رونے کی آواز آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو پتھر بولا، مجھے اللہ پاک کا ڈر ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ محترم دوستو، اس پتھر کو شاید یہ ڈر اس لیے پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لہٰذا اس پتھر کو لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں مجھے جہنم میں نہ بھیج دے۔ پتھر بولا کہ اگر میں جہنم کا ایندھن بن گیا تو میرا حشر بہت برا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، میں اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ پاک سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کر آپ علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو تسلی دی اور کہا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے حضور تیری سفارش، تیری بخشش کی دعا ضرور کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ اسی درمیان آپ علیہ السلام اس پتھر کے بارے میں بات کرنا بھول گئے۔ ناظرین اکرام، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے کہ جس سے تم نے سفارش کا وعدہ کیا تھا۔ تب آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، واقعی میں اس پتھر کے بارے میں تو بھول ہی گیا، بے شک میرے مولا تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہوئے آئے اور واپس آ کر اس پتھر کو خوشخبری سنا دی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے کوہ طور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی پتھر کے رونے کی آواز سنائی دی تو اس پتھر کے قریب گئے اور پوچھا کہ تم دوبارہ کیوں رو رہے ہو؟ تم کو تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ خبریں سنائی تھی، مگر تم اب بھی رو رہے ہو۔ تو وہ پتھر کہنے لگا، تب تو میں اللہ پاک کے خوف سے رو رہا تھا، اب میں اللہ پاک کی محبت میں رو رہا ہوں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی رحمت فرما دی۔ اے اللہ کے نبی، کیا مجھے اس کی محبت میں رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ذرا سوچئے کہ ایک پتھر جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا، مگر اس کے باوجود ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جانور، پتھر سب ہی اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، مگر ہم انسان ہیں کہ کوئی پرواہ ہی نہیں، بے خوف ہو کر گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، جس زندگی کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔